بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدۃ النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابتدائی زندگی کے حالات کتب حدیث اور سیر و تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ صرف چند روایات ہیں کہ جن سے ان کے بچپن سے سن شعور تک کی زندگی پر کچھ روشنی پڑتی ہے، مگر یہ بات صرف سیدہ خاتون جنت تک ہی محدود نہیں، بلکہ دوسری بنات طاہرات، ازواج مطہرات اور بیشتر صحابہ کرام و صحابیات کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ تاریخ میں ان کے بھی ابتدائی زندگی کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اہل سیر و مورخین نے زیادہ توجہ خاص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ بیان کرنے پر دی ہے، اور آپ سے تعلق رکھنے والوں، خواہ وہ اولاد یا ازواج ہی کیوں نہ ہو، کہ صرف وہی حالات و واقعات بیان کیے ہیں کہ جن کے براہ راست تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، یا ان واقعات کا تعلق اسلامی سیاست و ریاست کے ساتھ تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ سیرت نگاروں نے دانستہ سیرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے روگردانی کی اور ان کو بیان نہیں کیا، یہ غلط ہوگا۔ بہر صورت جو تھوڑی بہت روایات سیدات النساء کے بچپن کی ملتی ہیں، ان سے آپ کے بچپن سے جوانی تک کی عادات و خصائل کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے عموماً حسن اخلاق و کردار میں والدین کا عکس ہوتے ہیں، اور بچوں کی عادات والدین کی تربیت اور گھر کے ماحول کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ مختصر یہ جو کچھ روایات سیدہ رضی اللہ عنہا کے مبارک بچپن کی ملتی ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ فطری طور پر ہی نہایت متین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ بچپن میں آپ عام بچوں کی طرح کھیل کود سے کوسوں دور تھیں، یہاں تک کہ بلا ضرورت آپ نے کبھی گھر سے قدم باہر نہ نکالا۔ چونکہ آپ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے نہایت درجہ کی الفت تھی۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، رفتار و گفتار کو غور سے دیکھتی رہتی، اور پھر خود بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتی جیسا کہ حضور کو مشاہدہ کرتی۔ عموماً بچے جب چلنا یا بولنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہی کرتے یا کہتے ہیں جو ان کے والدین کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی باہر تشریف لے جاتے تو بلند آواز سے فرماتے السلام علیکم، پھر چند لمحے توقف کے بعد گھر واپس تشریف لاتے تو ننھی سیدہ اپنے برگزیدہ اور پیارے باپ کی آواز سن کر گھر کے دروازے تک دوڑی جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک پکڑ کر ساتھ لاتی۔ پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست پر تشریف فرما ہوتے تو سیدہ کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیتے اور نہایت شفقت اور محبت سے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ دوستو، ذرا بیٹیوں کے ساتھ شفقت پدری کا مظاہرہ تو دیکھیں۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی اسے منحوس قرار دیا جاتا اور بیٹی کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا، مگر اس گھرانے کے تو معاملات ہی الگ تھے، ان کے عادات و اطوار ہی الگ تھے۔ یہاں بیٹی کو کبھی آغوش میں لیا جاتا ہے تو کبھی فرط محبت میں بوسے لیے جاتے ہیں۔ پھر جب بیٹیوں کے ساتھ اس طرح محبت و احترام کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر وہ اپنے کردار میں بھی بے مثال ہوتی ہے۔ جب سیدہ خاتون جنت نے بولنا شروع کیا تو آپ وقتاً فوقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے سوالات پوچھتی جن سے آپ کی ذہانت و فطانت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی،
اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس دن نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ الغرض آپ رضی اللہ عنہا کو بچپن ہی سے معرفت الہی کے وہ اسرار و رموز سکھائے گئے کہ جن کی تلاش میں بڑے بڑے اولیاء نے اپنی زندگیاں گزار دی۔ یہی سبب ہے کہ آگے چل کر آپ کے بطن اقدس سے وہ عظیم سپوت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ناقابل یقین خدمات پیش کی۔ یہ اس گھرانے کی ہی خاصیت ہے۔ دوستو، یہ یاد رکھیں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور احکامات اسلام پر اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اس گھرانے سے سچی محبت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں سچے دل سے دین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔